کل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، پر امید ہے آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ ہونی تو چاہیے. کبھی خان صاحب نے آپ کو کہا کہ جا کے میرے بیاہ پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی؟ خان وہ کہتے کمپرومائز کرے باہر ہے، کیس کوئی نہیں، خان کمپرومائز نہیں کر رہا. عمران خان کا اسرائیل کے اوپر بیان نہیں آ رہا کہ خان صاحب نے کہا کہ اس خطے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے. خان صاحب اندر سے اگر 10 باتیں کرتے ہیں تو وہ باہر آ کے 4 بتاتے ہیں. انٹینشنلی کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب نے تو کہا نا کہ وکٹ کی دونوں طرف نہ کھیلو. کمپرومائز ہمارے لوگ بھی تو ہیں نا، جہاں لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. تحریک کس طرح چلے گی، کب چلے گی؟ ہم نے روڈ پہ آنا ہے. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب کے فوکل پرسن، عمران خان کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سر کل نام سامنے آ گئے ہیں، کل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، پر امید ہے آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں اطہر صاحب، ہونی تو چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک آرڈر ہے لارجر بینچ کا. اس طرح تو ہم نے کبھی عدلیہ کے آرڈر کی تصدیق نہیں دیکھی تھی، کیونکہ 24 مارچ کے بعد ملاقاتیں ہماری نہیں کرائی جا رہی. اور ہم بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر، عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. تو کل بھی جائیں گے کیونکہ یہ ایک بڑی جنگ ہے. جس طرح خان کہتا ہے نا میں ہار نہیں مانتا، تو ہم بھی ہار نہیں مان رہے. اور ہمارا لیڈر جو ہے 180 جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں، بھاگا نہیں اور ہم بھی نہیں بھاگیں گے. کل بھی جائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ عدالت کے آرڈر کو مانا جائے، عدالت کے آرڈر کی توہین نہ کی جائے. اور ملاقات ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ملک میں جو حالات ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا ہے آئسولیشن میں، اور خان صاحب کا اس حالات کے اندر فارمر پرائم منسٹر جس کے پاس ایک ویژن ہے اس ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، قوم بنانے پہ لگے ہوئے کہ قوم آگے آئے. تو ہم چاہیں گے کل ملاقات ہو اور ہم آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں. اچھا آپ شیئر تو کریں گے، لیکن ایک اور چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ ہی کی جماعت کے بہت سارے لیڈران جب باہر آ کے بات کرتے ہیں، خان صاحب اندر سے اگر 10 باتیں کرتے ہیں تو وہ باہر آ کے 4 بتاتے ہیں. شاید باتیں بھاری بہت ہوتی ہیں. جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ خان صاحب جتنی سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں نا، اطہر صاحب خان صاحب کے پاس جائیں نا تو اس کو اپنا نہیں ہے غم کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ. خان صاحب جاتے ہوں پورا ملک کے بارے میں، آپ کے بجٹ کے بارے میں، جس طرح بجٹ تھا، غریبوں کے بارے میں، کسان کے بارے میں خان صاحب شروع ہو جاتے ہیں، یا جو ملک کے حالات میں، انڈیا کے بارے میں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. لیکن انٹینشنلی کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں آیا یا علیمہ خان آتی ہے تو علیمہ خان کا ورڈ ٹو ورڈ، کیونکہ اس کا خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہمیں بتانی ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہیں. جب ہمیں روکا جاتا ہے، ہم دونوں کو روکا جا رہا ہے. علیمہ خان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، میری نہیں ہو رہی. پھر یہ ہوتا ہے کہ خان کی بہن نورین اور ڈاکٹر عظمیٰ جاتی ہیں، وہ آ کے بتاتی ہیں تو وہ پھر میڈیا کو ہم بتاتے ہیں. ادروائز اگر ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں سارا، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگ آ کے پوری اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. اچھا سیکرٹری جنرل بھی آ کے پوری جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں سلیمان اکرم راجہ صاحب وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خان صاحب بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اس کی ملاقات بھی نہیں ہوتی. یہ اب ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ جنرل سیکرٹری کی ملاقات نہ ہونا، سپوکس پرسن کی مین جو لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. اور جو ملک کے حالات ہیں اس پہ خان صاحب کا اتنا کنسرن ہے. فارن پالیسی آپ کی جس طریقے سے ہے، آپ کے جو ملک کے اکنامک حالات ہیں، وہ ساری چیزیں ایک حکومت نہیں چاہتی. سر اس میں دیکھیں نا، حکومت کے دوست بلکہ کچھ صحافی بھی سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اسرائیل کے اوپر بیان نہیں آ رہا. تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی کسی سے؟ جب سے ملاقات ہماری کسی کی نہیں ہوئی، لیکن جو بہنوں کی ملاقات ہوئی کچھ چند دن پہلے، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں پہلے کہتا تھا کہ انڈیا کے اندر سے جو شرارت آئے گی اس کے پیچھے اسرائیل ہوگا. یعنی اس خطے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے. اور خان کی تو پالیسی میرا خیال ہے جب گورنمنٹ بھی تھا اسرائیل کے بارے میں واضح پالیسی دیتے. یہ تو وہ لوگ ہیں اطہر صاحب جو خان کے اوپر کتنے الزام لگاتے، کبھی کہتے یہودی ایجنٹ ہے، کبھی کچھ کہتے تھے. وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. ہر کسی کو پتہ ہے کہ خان کتنا محب وطن ہے، خان کتنا ناموس رسالت پہ کتنی محبت کرنے والا ہے. خان کے سارے خطاب، چاہے کشمیر ایشو پہ دیکھ لیں، چاہے آپ ناموس رسالت پہ دیکھ لیں،
چاہے آپ اسرائیل کے بعد خان کی پالیسی تو کلیئر ہے. اور یہ میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ جو بندہ بولنا چاہتا ہے یہ اس کے پاس جانے نہیں دیتے. اس کو پتا ہے خان صاحب بولے گا تو قوم ساری نکل آئے گی, کیونکہ فلسطین میں جس طرح ظلم ہوا ہے یہ نہیں بولے, جس طریقے سے اسرائیل کے خان کی پالیسی تو واضح ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ لوگ بھی جائیں ہائی کورٹ میں. میڈیا کی طرف سے ایک پٹیشن جانی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہمیں, کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے اور اس کو پتہ ہے حالات کا, کرنٹ جو حالات چل رہے ہیں اس کی انپٹ بھی لینی چاہیے. تو آپ کو ایکسس ملنی چاہیے میڈیا کو, خاص اس ایشو کے اوپر. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہوں, جی عید سے پہلے بھی ہو رہی تھی. جی خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی؟ یہ ان کی جو جسے اب قید ہے یہ طول پکڑتی جا رہی ہے, عدالت کے ذریعے رہائی ہوگی یا کچھ آپ کی جماعت کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے رہائی ہوگی؟ دیکھیں, اسی بات کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے علیمہ خان نے یہ کہا کہ یہ باہر میڈیا پہ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو شاید اس سے جو ہمارا کام کرنے کا ہے یا لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ ڈیفیوز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رہائی ہوگی, عدالتوں میں کیس لگائیں, کیس جھوٹے ہیں, لیکن آپ کہہ دیں نا کہ عید سے پہلے ہوگی تو ایک ناممکن چیز تو آپ نہیں کہہ سکتے 2-4 دن میں سارا کچھ ہو جائے گا, کیونکہ یہ کیس نہیں ہے. اگر ہم یہ کیس کرتے ہیں تو وہ 9 مئی کے کیس جو ہیں ان کو لنگران بیل کرتے ہیں. مطلب اس میں خان کے خلاف کیس ایک ہے جس میں کنوکشن ہے. یہ زیادہ دوستوں کو نہیں پتا شاید, باقی تمام کیسوں میں سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. اس کیس میں سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو خان باہر آتا ہے, اور وہ جو بیل پہ تو بیلیں سنی جانی ہے جو 5-6 بیلز ہیں, اور یہی ہے بشرا بی بی کا بھی اس کیس میں سسپینڈ ہوتی ہے تو بی بی باہر آتی ہے. اب روکنے کا مقصد یہ ہے, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جتنی دیر اندر رکھا جائے یہ کمپرومائز پہ آئے, خان کی پاپولیرٹی نیچے آئے. وہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاپولیرٹی, خان تو باہر آتا ہے سنبھالا نہیں جائے گا, قوم اس کے ساتھ ہے, نہ ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ اور کچھ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. وہ چاہتے ہیں کمپرومائز کرے, جھوٹے مقدمات سائفر عدت ختم ہو گئے, مقدمہ کوئی ہے نہیں. اب صرف اور صرف یہ ہے کہ القادر کو چیف جسٹس کو کہے کہ اس کو لمبا کر دینا. اب دیکھیں نا, کمال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیس لگائیں, بندہ کہتا ہے جس کے اوپر ایک جھوٹا کیس ہے, میں جھوٹا ہی کہوں گا, سزا ہے 14 سال, وہ کہتے ہیں میرا کیس لگا کے سنیں, فیصلہ جو بھی کریں. یہ کبھی دیکھا تھا دنیا میں وہ اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی 33 ایئر پریکٹس میں ایسے حالات نہیں دیکھے کہ نواز شریف تو بھاگ گیا مقدموں سے, ایک بندہ جیل میں بیٹھا وہ کہتا ہے میرا مقدمہ لگا ہے, سنیں سزا دینی ہے. جب وہ القادر انہوں نے ریزرو رکھی ججمنٹ, ریزرو رکھ کے چینج کرتے رہے, اوپر پریشر ڈالتے رہے کہ جی اس کیس میں خان کوئی کمپرومائز اس نے نہیں کیا, اس میں پھر بعد میں سزا دے دی. اور ادھر کیا کیا, ادھر کیا کہ 26ویں ترمیم تک ایک پوری فیڈ بنائی کہ یہ ججز آ جائیں گے جن سے ہم کیسز کو لے کے جائیں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے دکھ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ ہمارے القادر کے کیس کو سنا جا رہا ہے نہ ہماری کنٹمپٹ پٹیشن کو سنا جا رہا ہے. لہذا عمران خان میرے حساب سے باہر ہی ہے, لیکن حکومت جس طرح کر رہی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے اس کو اندر رکھنے کا سوچ رہی ہے. اور اس طرح میں کہہ دوں کہ خان باہر آ رہا ہے, خان وہ کہتے کمپرومائز کرے باہر ہے, کیس کوئی نہیں, خان کمپرومائز نہیں کر رہا. آپ کے کچھ جماعت کے لوگ بھی تو کہتے ہیں, لیڈران بھی کہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور اس سے معاملہ حل ہو. دیکھیں نا, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیسز جو تھے, بلے والا کیس تھا, ہمارا انٹر پارٹی الیکشن والا کیس تھا, ہمارے یہ جو کیسز تھے دوسرے, اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں ہماری طرف, ہماری لیڈرشپ کی طرف سے. یہ تو وقت بتائے گا کہ خان نے کتنا صبر کیا اور کن کن چیزوں کا مقابلہ کیا. پر خان صاحب نے تو کہا نا کہ وکٹ کی دونوں طرف نہ کھیلو, اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا, انہوں نے کہا. اور یہ صاحب یہ آپ خان صاحب کو پتا ہے کہ لوگ کھیل رہے ہیں, وکٹ کھیل رہے ہیں, لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اچھا کچھ تو ہوئے نا, پریس کانفرنس کر کے چلے گئے. ابھی لوگ جو خان جنگ اینڈ تک جائے گی نا, یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. ابھی تو ہمارے جو لوگ کچھ اسمبلی میں آئے ہیں نا, ان کے اوپر بھی چیزیں ہیں, تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. کیونکہ اس کو میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ 2-4 مہینے میں اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. کیونکہ اگر یہ اسمبلی 2/3 میجارٹی کر کے لیجسلیشن کرنے لگی کچھ اور اسمبلی کی ویلیڈیشن کا, تو ادھر سے کوئی بندے آگے آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک بات ہوئی تھی کہ خان کے سب سے پہلے خان کی پارٹی کو توڑا جائے گا,
3-4 पार्टियां बनाई जाएंगी, एक परवेज खटक ग्रुप, जहांगीर ग्रुप, फलां पार्टी, अलीम खान। उसके बाद था इनसे बल्ला छीना जाएगा। बल्ला छीनने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग जीतेंगे उनमें भी वो लोग होंगे जो हमारे साथ होंगे। तो ये सारी चीजें छुपी हुई नहीं है, ये सारी चीजें हमें पता है। और खान को अंदर बैठ के मैं कहता हूँ उसको सब्र का कमाल है कि वो सारी चीजें फेस कर रहे हैं। और अब वो चीजें जो लोग कहते हैं ना कंप्रोमाइज करो, जो हमारे साथ हमारे लोग भी तो हैं ना, जल्दी फैसले हो, लेकिन वो चीजें सारी एक वक्त आएगा सारी एक्सपोज हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में जरा ये बताइएगा, ऑब्वियसली खान साहब अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं जेल में, और आपकी हालिया दिनों में आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी खान साहब से मुलाकात कम से कम हुई है। जी। कभी खान साहब ने आपको कहा कि जाके मेरे ब्याह पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करो या उससे बात करो, कोई रास्ता निकालने की कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा देखें मुल्क की बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात है इस टाइम मुल्क की, वो खुद भी मानते हैं। बल्कि कल मैं कहीं बाहर में गया तो बाहर के जो मुखालिफ लोग थे उन्होंने माना कि खान साहब ने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए। तो उसने कहा एस्टेब्लिशमेंट से एक बात हो सकती है, वो ये है कि देखिए ना अतर साहब, मैं हूँ, आप हूँ, एस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की जो मेन स्टेक होल्डर है वो अवाम है। अवाम को जो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि जी आपने वोट जो है वो आपका राइट है, उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर सकती है, हाँ एक चीज पे, मुल्क के मफाद, रियासत का पैरामाउंट रियासत है, उसके मफाद के लिए मैं बात कर सकता हूँ, अपनी जात के लिए या पार्टी के लिए मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं। तहरीक क्या है, किस तरह चलेगी, कब चलेगी, खान साहब के जहन में क्या? ये अक्सर लोग पूछते हैं। आपको याद है कि अदलिया की तहरीक में इमरान खान हमारे साथ था, वो भी 2 साल हम रोड पे रहे, 2 साल बाद जाकर डिपोज जजट रिस्टोर हुए। अब जो तहरीक इमरान खान की एक तो पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, मैं कहता हूँ वो तहरीक ही है। ये आप लोग समझते हैं कि जी पता नहीं इमरान खान ही आ जाए, पार्टी बाहर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ही वजीर बन जाए, ये बात नहीं है। लोगों को जितना एजुकेट इमरान खान कर रहा है किसी ने नहीं किया। हर बंदे को पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। आज देखो ना, आज वकला के साथ कोई लड़ाई, आपके मीडिया के लोगों में बात सुन रहा था, मैंने पहले कहा था कि 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आजादी छीनी गई, पीका एक्ट के जरिए आपकी आजादी छीनी गई। देखिए ना, आप लोगों की जबान बंद करते जा रहे हैं, बोलते ये हालात होते हैं ना, इसमें फिर इंसाफ खत्म हो जाता है। लिहाजा तहरीक, मैं तहरीकों का हिस्सा रहा हूँ, मैं इससे नहीं घबराता कि ये कितने दिन चलेगी। हमने रोड पे आना है तो हमारी कामयाबी है पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि आईन का आर्टिकल 15 इजाजत देता है। लेकिन जब आप निकलने लगे हैं तो पुलिस वाला डांग उठा के चला जाए, जब बंदूक लेके चला जाए कि जी आपने, हम हाई कोर्ट केस में आ रहे हैं तो वो चले जाते हैं। हमारी तरफ से हमारा हथियार कलम है, आप देखना हमारे हथियार में कलम होगा, बंदूक नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, मेरा लीडर ये चाहता है। और ये जो अभी ब्रीफली बताइएगा आखिर में, जो अब अगली तहरीक चलेगी, ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कोई खाका है जहन में? देखिए हम 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो हमारा जो वकला का ग्रुप है प्रोफेशनल, जिसमें हामिद खान, मुनीर मलक, काजियान, बस सारे लोग हैं वो जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए चाह रहे हैं, उनका जाती कोई मुराद नहीं है। हम मोबिलाइज करना चाहते हैं वकला को, ठीक है। वकला के साथ हम चाहते हैं कि मीडिया, सॉरी सर, आप ये कह रहे हैं वकला को मोबिलाइज करेंगे, जिसको आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर उधर ही मारा, आप अलीमा खान साहब उन पे तनकीद कर रही है, वाजिद गिलानी साहब पे, और वोट बिल्कुल पीटीआई वाले सारे वकीलों ने दिए। बिल्कुल ठीक कर रही है। देखो वोट तो आदमी दे देता है, उसके बाद रिजल्ट तो फिर अल्लाह पे छोड़ता है कि बंदा किस तरीके से फिर जाए। बंदे के बिकने का टाइम का तो हमें नहीं पता था किस टाइम बंदा किसी कंप्रोमाइज में चला जाए। मैं कह रहा था कि वो तहरीक भी कामयाब हुई थी, आपको याद है, उसमें निकली था मीडिया, वकला और सिविल सोसाइटी। मैं नहीं कहता कि मैं पीटीआई के लोगों को साथ निकालूंगा, क्यों? जब एक मसला पूरे मुल्क का है आईन का, तो सिर्फ पीटीआई का तो नहीं है ना, ये तो मेरा मसला तो नहीं है, ये तो आईन का मसला है, आईन में लेजिस्लेशन में तरमीम की गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि सिविल सोसाइटी सारा निकले। फिर आप देख रहे हैं कि लोगों को आपने क्या दिया। अभी आपने स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की 23-24 लाख, आप कहते हैं ठीक है बढ़ाएं, होनी चाहिए कि तनख्वाह हो बेशक जितनी हो, लेकिन आप उनकी तनख्वाह ये बढ़ा रहे हैं और उनके जो उनको पर्क्स मिल रहे हैं उसको आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। एक जज को आप 26 लाख रुपया दे रहे हैं और उसकी सैलरी टोटल उसके जो खराज जाते हैं 50 लाख तक जाते हैं। उधर एक 50,000 वाला बंदा है,
اس کو آپ اس طرح سے لوگ وہ بھی نکلتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کو چپ کرایا جا رہا ہے کہ آپ نہ نکلیں، لیکن یہ کتنے تک کرائیں گے؟ تحریک ہے، ٹائم لے گی، انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور ہم اس کو ریڈ کو وکلاء کا آپ نے کہا واجد گیلانی کے لیے میں نے ایک نو کانفیڈنس موو بھی شروع کی ہے، کیونکہ واجد گیلانی نے یہ ووٹ لیا تھا کہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف چلوں گا، اس نے 26ویں ترمیم کے فارمر پریزیڈنٹ ریاست علی آزاد کی پٹیشن بھی واپس کر لی کیبنٹ کی، یہ نہیں ہوتا، اور دوسرا اس نے 27ویں ترمیم کو اپریشیٹ کر دی جو آئی نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ گورنمنٹ نے بیانیہ تھرو بار بنا رہی ہے کہ ہم جو چیز لے کے آ رہے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں، جو ہوا میں ہے، اس کے لیے پہلے بار نے دے دیا، اور اس میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس اسمبلی نے جو 26ویں ترمیم کر لی، کل پتہ نہیں اس اسمبلی کو 10 سال ویلیڈیٹ کر دیا، ہمیں کیا پتہ کیا کرنے لگے۔ ٹھیک، نیازاللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ۔ کل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہے، ملاقات کے بعد کوشش کریں گے کہ آپ سے اور کچھ نہیں تو ٹیلی فون پہ گفتگو کر کے انفارمیشن آپ سے لی جائے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سو ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا، ولاگ دیکھنے کا۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی۔